کمرے کا بھاری بھرکم خاموش ماحول زویا کے گرد کسی حصار کی طرح تنا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے دیوار پر جمی کسی تصویر کو خالی خولی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب عاشر قدموں کی چاپ دباتے ہوئے اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سی سختی تھی، مگر زویا کی ساکت حالت دیکھ کر اس کے قدموں کی رفتار کچھ دھیمی ہوئی۔ اس نے قریب آ کر اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ بری طرح ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتا خوف عاشر سے چھپا نہ رہا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو زویا نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے سر ہلا دیا۔ جی بس نیند نہیں آ رہی تھی، طبیعت کچھ بوجھل سی ہے۔ اس کی آواز کپ کپا دی تو عاشر نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوا، طبیعت کو کیا ہونا ہے، بس ذہن پر سوار کر رکھا ہے تم نے ہر چیز کو، ذرا ہمت کرو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے لہجے کی کاٹ نے اسے پھر سے خاموش کر دیا۔ وہ بس انگلیاں چٹخاتی رہی جبکہ عاشر اسے گھورتا ہوا جیسے اپنی اگلی بات کے لیے الفاظ ترتیب دینے لگا۔ کچھ دیر کی تکلیف دہ خاموشی کے بعد عاشر کا صبر بھی جواب دے گیا۔ اس نے زوہا کے چہرے پر پھیلی زردی اور آنکھوں کے گرد بڑے سیاہ حلقوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا بازو سختی سے تھاما اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رونا بند کرو، جتنی جلدی میرا ساتھ دو گی اتنی جلدی بچہ ہو جائے گا اور مجھ سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے الفاظ زوہا کی کانوں میں کسی دبتے ہوئے پگھلے سیسے کی طرح اترے۔ اس نے نفرت اور حقارت سے آج پھر اس معصوم مطالبے کی آڑ میں اپنی وحشت کو تسکین دینے کا سوچ لیا تھا۔ زوہا کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں۔ پچھلے 2 دنوں سے اسے مسلسل متلی ہو رہی تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا اور روح تھکن سے چور تھی۔ اس نے کئی بار چاہا کہ وہ اسے ہسپتال لے جانے کا کہے، اسے بتائے کہ جس مقصد کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے شاید وہ پورا ہو چکا ہے، شاید وہ امید سے ہے، مگر عاشر نے ایک نہ سنی۔ اس نے زوہا کی تکلیف محض ایک بہانہ تھی۔ اس کی نظر میں وہ یتیم بچی صرف اس کے وارث کو دنیا میں لانے کا ایک ذریعہ تھی۔ اگلی رات تک زوہا کا پورا وجود بخار کی شدت سے تپنے لگا۔ سارا دن گھر والوں نے اسے کسی مشین کی طرح کام کروایا تھا۔ اس کی نکاحت کسی کو نظر نہیں آئی۔ وہ لاکھ منع کرتی رہی کہ اس کی ہمت جواب دے رہی ہے، مگر جب رات کے اندھیرے میں عاشر دوبارہ اس کے قریب ہوا تو وہاں بچے کی آہٹ کی بجائے موت کا سا سناٹا اور زوہا کی ہمت کی آخری حد تھی۔ عاشر نے جیسے ہی زوہا کے ماتھے کو چھوا، اس کی تپش سے اس کے ہاتھ جلنے لگے اور اگلے ہی لمحے زوہا کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کے چہرے کی زردی اور ہونٹوں کی نیلاہٹ دیکھ کر عارش کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کی وحشت اور نفرت جیسے ایک ہی پل میں خوف میں بدل گئی۔ وہ جو بھی چند لمحے پہلے حقارت سے اسے جھرجھری دے رہا تھا، اب دیوانہ وار اس کا کندھا جھنجھوڑنے لگا تھا، لیکن زوہا کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا۔ اس کا تپتا ہوا وجود برف کی طرح ساکت ہو چکا تھا۔ عاشر کو اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے نیچے اترا اور ٹھوکریں کھاتا ہوا پانی کی بوتل اٹھا لایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے، مگر زوہا کی بند آنکھوں میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اس کی سانسیں اس قدر ہموار اور دھیمی تھیں کہ ایک پل کو عاشر کا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ کہیں سب ختم تو نہیں ہو گیا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی طاقت اور اپنے لہجے کی تلخی پر پشیمانی کا ایسا زوردار جھٹکا لگا کہ وہ چیخ کر گھر والوں کو آوازیں دینے لگا۔ اس کا وہ غرور جس کے زعم میں وہ اسے انسان نہیں سمجھتا تھا، اب اسے اپنے پیروں تلے سے نکلتی زمین کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بھکلاہٹ میں زوہا کو اپنی باہوں میں بھرا اور اس کا سر اس کے سینے پر جھول رہا تھا، اور عاشر کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کتنا نحیف اور بوجھل وجود ہے جسے اس نے اپنی خود غرضی کی چکی میں پیس ڈالا تھا۔ وہ اسے اٹھائے باہر کی طرف بھاگا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ ہسپتال کے ایمرجنسی کے کوریڈور میں اسٹریچر کے پہیوں کی آواز عاشر کے کانوں میں کسی ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی، جہاں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف تیزی سے حرکت میں تھے۔ زوہا کو فوری طور پر آکسیجن ماسک لگایا گیا اور اسے چیک اپ کرنے کے لیے اندر لے جایا گیا، جبکہ عاشر کو باہر ہی روک دیا گیا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر ساکت کھڑا اپنی لرزتی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا، جن پر اب بھی زوہا کے بخار کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اپنے ہی وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے نفرت میں کہے تھے، اور اب وہی الفاظ اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے باہر چکر کاٹنے لگا۔ ہسپتال کی مخصوص بو اور دیواروں کی سفیدی اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہر گزرتا منٹ اسے اپنی زندگی کا طویل ترین لمحہ لگ رہا تھا۔
تھوڑی دیر بعد جب لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تو اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی نے عاشر کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ اس نے آگے بڑھ کر کچھ پوچھنا چاہا مگر حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھا اور سختی سے پوچھا کہ مریضہ کی یہ حالت کیسے ہوئی اور اسے اتنے تیز بخار میں ہسپتال لانے میں اتنی دیر کیوں کی گئی۔ جب اسے بتایا گیا کہ زویا کی حالت تشویشناک ہے اور اسے فوری طور پر ICU شفٹ کیا جا رہا ہے تو عاشر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس وارث کی خواہش میں وہ اندھا ہو گیا تھا اس کی قیمت زویا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ خیال اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ عاشر جب بھاری قدموں سے ICU کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا سناٹا اس کے دل پر بوجھ بن کر مسلط ہو گیا۔ سفید بستر پر پڑی زوہا کسی بے جان گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ معصومیت جسے عاشر نے ہمیشہ اپنی نفرت تلے دبائے رکھا تھا آج اس کی بے بسی بن کر سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لگی سوئیاں اور مشینوں کی بیپ بیپ عاشر کو جتلا رہی تھی کہ اس دنیا میں اس یتیم لڑکی کا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس نے اسے خود اس حال تک پہنچایا تھا۔ اسے رہ رہ کر یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ اس کی ہر بات کو ایک بوجھ سمجھ کر جھٹک دیتا تھا، اس کی یتیم ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے ملازمہ کی طرح ٹریٹ کرتا اور اپنی خواہشات کا قیدی بنا کر رکھتا تھا۔ وہ اس کے سرہانے کھڑا ہوا تو اسے اپنا وہ جملہ یاد آیا کہ بچہ ہو جائے گا تو میری جان چھوٹ جائے گی، مگر آج اسے زوہا کی اس خاموشی سے خوف آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر زوہا اس سے جان چھوٹ گئی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی بے جان ہاتھ کو چھوا جو بخار کے بعد اب ادویات کے زیر اثر ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور وہ ہوش و حالات سے بیگانہ اپنی جنگ لڑ رہی تھی۔ عاشر کو پہلی بار یہ احساس بری طرح تڑپا گیا کہ اس لڑکی کا کوئی میکا نہیں تھا جہاں وہ جا کر پناہ لیتی، کوئی بھائی نہیں تھا جو اس کی ڈھال بنتا۔ اس کا سب کچھ وہی تھا اور اس نے اسی سے سب سے زیادہ دکھ دیے تھے۔ وہ وہیں اس کے بیڈ کے پاس کرسی پر ڈھیر ہو گیا، اس کا غرور ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکا تھا اور وہ پہلی بار اس یتیم لڑکی کے سامنے خود کو بہت ہی چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے فائل پر کچھ نوٹ لکھتے ہوئے اینک اتاری اور عاشر کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جس میں ملامت اور حیرت دونوں شامل تھے۔ مسٹر عاشر، آپ کی اہلیہ کی حالت بہت نازک ہے، ان کے خون میں انفیکشن بہت بڑھ چکا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مسلسل ذہنی اور جسمانی تناؤ میں ہے جس سے وہ گزر رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے ایک لمبا سانس لے کر اسے اصل بات بھی بتائی۔ وہ 2 ماہ کی حاملہ ہیں، مگر اس وقت ان کے لیے اور بچے کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود ان کی اپنی صحت اور ان کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل بھی نہیں لگ رہا، اور آپ نے اس حالت میں ان سے گھر کے کام کروائے۔ عاشر کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اسے جس خبر کا انتظار تھا وہ مل تو گئی تھی مگر اس کی قیمت اتنی سنگین ہو کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر کی ہر بات اس کے ضمیر پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی، خاص طور پر جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ شاید مسلسل کام اور آرام نہ ملنے کی وجہ سے کیس بگڑ گیا ہے۔ عاشر نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں۔ اسے اپنا وہ لہجہ یاد آیا جب اس نے زوہا کی تکلیف کو محض ایک بہانہ قرار دیا تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ اس نے بمشکل اپنے خشک گلے سے یہ سوال نکالا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اس یتیم بچی کا اس دنیا میں کوئی سہارا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس وقت اسے ادویات سے زیادہ کسی اپنے کی توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، ورنہ وہ جینے کی ہمت ہار دے گی۔ عاشر خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹر کو سب معلوم ہے کہ وہ زوہا کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے۔ عاشر جب ICU سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف باپ بننے کی خوشی تھی تو دوسری طرف زوہا کی حالت کا دکھ۔ اس نے کوریڈور میں کھڑی اپنی ماں کو جب یہ خبر سنائی کہ زوہا امید سے ہے تو ساس کے چہرے پر خوشی کی کوئی لہر نہ آئی، بلکہ انہوں نے فوراً ہی ایک برا سا منہ بنایا۔ اچھا، تو یہ ڈرامے اسی لیے ہو رہے تھے، اب تو یہ پورے 9 مہینے ہمیں نچائے گی۔ یتیموں کے نخرے ذرا جلدی ہی آسمان کو چھونے لگتے ہیں۔ ساس کے زہریلے جملوں نے پہلی بار عاشر کو اندر تک زخمی کیا۔ اسے یاد آیا کہ خود بھی تو یہی سب کچھ کہتا رہا ہے۔ وہ کچھ بغیر کہے دوبارہ خاموشی سے کمرے کے اندر چلا گیا جہاں زوہا اب بھی ہوش و حالات سے بیگانہ پڑی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں زوہا کا وجود بالکل بے جان سا لگ رہا تھا۔ اس کے نحیف سے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جس سے دوا کا ایک ایک قطرہ اس کی رگوں میں اتر کر اسے زندگی کی طرف لانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ ڈرپ کے اسٹینڈ سے لٹکی بوتل اور اس کی نالی زوہا کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔
وہ لڑکی جو کل تک پورے گھر کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی آج خود ایک اسٹینڈ کے سہارے پڑی تھی۔ عاشر نے قریب ہو کر اس کے اس ہاتھ کو دیکھا جس پر ڈرپ کی سوئی چبھی ہوئی تھی اور وہاں ہلکا سا نیل پڑ چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر زوہا کا وہ منت بھرا لہجہ یاد آ رہا تھا جب وہ اپنی طبیعت کی خرابی کا بتا رہی تھی اور اس نے نفرت سے اسے جھڑک دیا تھا۔ آج وہ تڑپ رہا تھا کہ زوہا ایک بار آنکھیں کھولے، وہ اسے بتائے کہ وہ خوش ہے، مگر زوہا کی بند آنکھوں اور ڈرپ کی باقاعدہ آواز نے جیسے اسے ایک مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کا سفر زوہا نے بالکل ساکت ہو کر گزارا تھا، جیسے اس کا وجود گاڑی کے سیٹ سے ہل بھی نہیں رہا تھا بلکہ کسی گہری خاموشی سے جڑا ہوا ہو۔ جب عاشر اسے سہارا دے کر گھر کے اندر آیا تو وہی در و دیوار زوہا کو کاٹنے کو دوڑ رہے تھے جہاں اس نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دن گزارے تھے۔ عاشر نے اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے پیچھے تکیے درست کیے، مگر زوہا کی نظر سامنے دیوار کے ایک نقطے پر جمی تھی، جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ عاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا، اسے اس خوشخبری کا احساس دلانا چاہا جس کے لیے وہ تڑپتا رہا تھا، مگر زوہا نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کروٹ بدل لی۔ اس کی یہ خاموشی اس کی چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ نہ روئی، نہ اس نے کوئی شکایت کی اور نہ ہی عاشر کی طرف دیکھا۔ گھر کے باقی افراد بھی چہمگوئیوں اور ساس کے تنزیہ جملے اب بھی کچن سے سنائی دے رہے تھے، مگر زوہا کے کانوں نے جیسے ہر آواز کو مسترد کر دیا تھا۔ عاشر اس کے لیے پھلوں کا جوس لے کر آیا اور اسے پینے کے لیے اصرار کیا، مگر اس نے نہ سر ہلایا اور نہ ہی لب کھولے۔ بس اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گیا جو اس کے اندر کے ٹوٹے ہوئے مان اور مٹی ہوتی امیدوں کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اپنی صفائیاں دیتی تھی آج ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی، جس نے شاید خود کو اس گھر اور ان رشتوں سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا تھا۔ عاشر اسے دیکھ کر ایک گہری بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زوہا کا جسم تو گھر آ گیا ہے، مگر اس کی روح ابھی اسی ہسپتال کے بستر پر کہیں پیچھے چھوٹ گئی ہو۔ دن رات گزرتے گئے مگر زوہا کی خاموشی کسی طور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے جیسے خود کو ایک اندھیرے غار میں بند کر لیا تھا۔ عاشر اسے منانے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا، کبھی اس کے لیے پسندیدہ پھل لاتا تو کبھی ڈھیروں دعائیں، مگر زوہا نے اسے دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کمرے میں آتا تو وہ آنکھیں موند لیتی یا دیوار کی طرف رخ کر لیتی۔ اس کا یہ رویہ عاشر کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اس نے کھانا پینا تقریباً ترک کر دیا تھا، بس دن بھر بستر پر ایک زندہ لاش کی طرح پڑی رہتی۔ اس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی اور چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ اس گھر میں رہ کر بھی وہاں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ دوسری طرف ساس کا رویہ ذرا نہ بدلا۔ وہ جب بھی اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی یا اسے کھانے دینے آتی تو زہریلے جملوں کا وار کرنا نہ بھولتی۔ بڑی نوابزادی بنی بیٹھی ہے، 2 دن کیا ہسپتال ہو آئی کہ پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے، آخر یتیم کی اولاد ہے نا، خون تو رنگ دکھائے گا ہی۔ ان کے یہ طعنے زوہا کے کانوں میں پڑتے تو وہ سسک کر رہ جاتی، مگر پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ ساس اسے دیکھ کر اکثر کہتی کہ ہمارے بیٹے کی قسمت ہی پھوٹی تھی جو ایک بے سہارا لڑکی پلے پڑ گئی، اب وارث آنے والا ہے تو نخرے سنبھالے نہیں جا رہے۔ زوہا ان سب باتوں کو اپنے اندر اتارتی رہتی، اس کا وجود روز بروز کھلتا جا رہا تھا اور بستر ہی اس کی کل کائنات بن کر رہ گیا تھا جہاں وہ اپنی تنہائی اور یتیمی کا ماتم کرتی رہتی۔ عاشر اس سب کے درمیان پس رہ گیا تھا۔ وہ اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر اس کے پاس زوہا کی اس خاموش احتجاج کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب پورے گھر پر خاموشی طاری تھی، مگر زوہا کے کمرے سے اچانک اس کے گھٹنے اور کے کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بستر پر سے اٹھ کر واش روم تک جانے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی کہ نکاہت سے اس کا سارا زور ختم کر دیا تھا۔ عاشر جو پچھلے کئی دنوں سے اس کی آہٹ پر بھی کچی نیند سے جاگ جاتا تھا، فوراً تڑپ کر اٹھا اور ایک پل ضائع کیے بغیر اس کے پاس پہنچا۔ اس نے زوہا کے کندھوں کو تھاما اور اسے سہارا دے کر سنبھالا۔ اس کی حالت دیکھ کر عاشر کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ جو کبھی اس تکلیف کو ڈرامہ کہتا تھا آج سائے کی طرح اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے زوہا کا سر ہلایا، ٹھنڈے پانی سے اس کا منہ دھلایا اور نہایت ہی نرمی سے اسے واپس بستر پر لٹا کر اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا تاکہ اسے بے چینی کم ہو سکے۔ زوہا نے تھکن سے چور اپنی نیم و آنکھوں سے عاشر کو دیکھا جو اس وقت مکمل طور پر اس کی خدمت میں مگن تھا۔ وہ بستر کے کنارے فرش پر ہی بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبانے لگا۔ زوہا کے ذہن میں ایک تلخ لہر اٹھی، اسے لگا کہ یہ سب کچھ صرف اس وارث کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کا ذکر عاشر نے ہسپتال جانے سے پہلے کیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی سوچوں میں تلخی گھولتے ہوئے سوچا کہ اسے میری پرواہ نہیں ہے، اسے تو بس اس بچے کی فکر ہے جس کے لیے وہ مجھے جانوروں کی طرح استعمال
استعمال کرتا رہا ہے۔ اسے لگا کہ عاشر کا یہ بدلا ہوا روپ ایک ضرورت ہے، محبت نہیں۔ وہ صرف اپنے مقصد کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ 9 ماہ بعد اس کی جان چھوٹ سکے۔ زوہا نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر عاشر نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جو تڑپ تھی وہ زوہا کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ عاشر نے جب دیکھا کہ زوہا کا وجود نکاہت سے برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا ہے اور وہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی، تو اس کا بچا کچا ضبط بھی جواب دے رہا گیا۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر زوہا کو اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتا اور دوسرے سے زوہا کا ہاتھ تھامے رکھتا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے ہاتھ چھوڑا تو زوہا کی رہی سہی سانسیں بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسے دوبارہ ایمرجنسی میں منتقل کر دیا، جہاں معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ شدید کمزوری اور خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ ڈاکٹر نے عاشر کو سخت لہجے میں وارننگ دی کہ اگر اب بھی اس کی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال نہ رکھا گیا تو نہ صرف بچہ بلکہ ماں کی زندگی بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وارڈ میں منتقل ہونے کے بعد جب زوہا کو طاقت کی ڈرپس لگنا شروع ہوئیں تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی کرا رہی تھی۔ عاشر اس کے بیڈ کے قریب کرسی پر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں زوہا کے زرد چہرے پر جمی تھیں، جہاں رگیں نیلی پڑ چکی تھی۔ وہ رہ کر نرس سے پوچھتا کہ اسے ہوش کب آئے گا اور کیا وہ کچھ کھا سکے گی۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ایک انسان کو اندر سے مار دینا کتنا آسان ہے اور اسے دوبارہ جینے کی طرف لانا کتنا کٹھن۔ وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہتا، کبھی اس کی پیشانی پر گیلے کپڑے کی پٹیاں رکھتا تو کبھی اس کے بے جان ہاتھوں کو سہلاتا۔ زوہا کی اس جان لیوا کمزوری نے عاشر کے اندر کے اس سنگ دل انسان کو جیسے مار ہی دیا تھا۔ مگر زوہا جب بھی ایک لمحے کے لیے آنکھ کھولتی، اس کی نظروں میں صرف ایک ہی سوال ہوتا کہ یہ سب اس کے لیے ہے یا اس کے آنے والے بچے کے لیے۔ وہ اسے اپنے قریب دیکھ کر سکون پانے کی بجائے مزید سہمی ہوئی لگتی تھی، جیسے اسے عاشر کی اس اچانک ہمدردی سے خوف آ رہا ہو۔ رات کے پچھلے پہر ہسپتال کے کمرے میں صرف مشینوں کی دھیمی بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی۔ عاشر کرسی پر بیٹھے بیٹھے تھکن اور پچھتاوے سے چور ہو کر زوہا کے بیڈ کی ایک طرف سر رکھ کے سو گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی زوہا کی چادر کے کونے کو تھامے ہوئے تھا، جیسے نیند میں بھی اسے ڈر ہو کہ وہ اسے چھوڑ کر کہیں چلی نہ جائے۔ وہ شخص جو کبھی غرور سے سر اٹھا کر چلتا تھا، آج ایک یتیم لڑکی کے قدموں کے پاس سر جھکائے اپنی تمام تر ہمت ہار چکا تھا۔ کمرے کی مدھم نیلی روشنی میں اس کے چہرے کی تھکن صاف عیاں تھی اور اس کی پیشانی پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ سوتے ہوئے بھی سکون میں نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد زوہا کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر کافی ہلکا محسوس ہوا۔ نکاہت اب بھی تھی مگر ذہن بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی گردن موڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے دیکھا کہ عاشر اس کے سرہانے سر رکھے بالکل بے خبر سو رہا ہے، وہی عاشر جو اسے نفرت سے جھڑک دیتا تھا، آج اس کی تیمارداری کرتے کرتے وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ زوہا نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے اور اتنے عاجزانہ انداز میں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس منظر پر خوش ہو یا اس پتھر دل انسان کی اس اداکاری پر روئے جو شاید صرف اپنے وارث کی سلامتی کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے، مگر عاشر کی انگلیاں اس کی چادر پر اتنی مضبوطی سے جمی تھی کہ زوہا ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ کی ایک نئی لہر تیرنے لگی۔ وقت کے پہیے نے اپنی رفتار سے چلتے ہوئے کئی ماہ گزار دیے اور ان مہینوں کے ساتھ ساتھ عاشر کا رویہ بھی ایک خاموش تبدیلی سے گزرا، مگر زوہا کے دل پر جمی برف ابھی پوری طرح پگھلی نہ تھی۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر گرتی بارش یا ڈھلتے سورج کو دیکھتی رہتی۔ اس کے وجود میں اب ایک نئی زندگی کی آہٹ واضح ہونے لگی تھی۔ ایک سرد شام جب کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، زوہا بیڈ پر نیم دراز تھی کہ اچانک اسے اپنے اندر ایک عجیب سی لرزش، ایک ننھی سی جنبش محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کا سانس جیسے سینے سے ہی رک گیا تھا۔ وہ پہلی بار تھا اس نے اس ننھی جان کی موجودگی کو اتنی شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو وہ مومنٹ دوبارہ محسوس ہوئی، جیسے وہ ننھی جان اپنی ماں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ زوہا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ یہ دکھ کے نہیں بلکہ ایک ماں کی ممتا کے پہلے لمس کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر وہی جما دی جہاں اسے حرکت محسوس ہوئی تھی۔ اس لمحے وہ بھول گئی کہ اس بچے کا باپ کون ہے یا اسے کن تلخ حالات میں اس منزل تک لایا گیا ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس یتیم لڑکی کو کائنات کا سب سے بڑا سہارا مل گیا ہو، اس کا اپنا خون، اس کا اپنا وجود۔ وہ اسے چھو کر خود سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی انگلیاں اس ننھی حرکت کا تعاقب کر رہی تھیں اور اس کے چہرے پر مہینوں بعد ایک سچی اور معصوم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید یہ بچہ ہی ہے وہ روشنی جو اس کے اندھیرے نصیب کو بدلنے آئی ہے۔
وہ کافی دیر تک اسی احساس میں ڈوبی اپنا ہاتھ وہیں رکھے بیٹھی رہی، جیسے وہ اس پل کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتی ہو۔ اسی لمحے اس کی نظر بیڈ کی دوسری جانب سوئے ہوئے عاشر پر پڑی، جو آج بھی اس کے قریب ہی تکن سے چور گہری نیند سو رہا تھا۔ زوہا کا دل زور سے دھڑکا، اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور تڑپ اٹھی کہ وہ عاشر کو جگا دے، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں رکھے جہاں وہ ننھی جان حرکت کر رہی ہے، اور اسے بتائے کہ دیکھو، وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ اب اپنی موجودگی کا پتہ دے رہا ہے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ اب اس تنہائی اور خاموشی کے بوجھ کو مزید اکیلے نہیں دھونا چاہتی۔ اس یتیم لڑکی کا بوجھ، دل کا بوجھ، جو مہینوں سے نفرت اور خوف کی دیواروں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، آج پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک ایسی ڈھال کی جو اسے اور اس کے بچے کو دنیا کی تلخیوں سے بچا سکے۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ عاشر کی طرف بڑھایا، اس کی انگلیاں عاشر کے بازو کے قریب پہنچ کر رک گئیں۔ ذہن میں وہی پرانے جملے اور حقارت بھرا لہجہ گونجا، مگر سامنے سوئے ہوئے عاشر کے چہرے پر موجود عاجزی اور ندامت نے اسے ایک بار پھر حوصلہ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ عاشر جا کے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے اور اسے یقین دلائے کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، کہ اس کا وارث ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی اس کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ اس نے بڑی ہی لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارنے کے لیے لب کھولے۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ کاش آج یہ فاصلے مٹ جائے اور وہ اپنی تمام تر تلخیاں بھلا کر اسے ایک پل کی خوشی میں عاشر کو اپنا شریک سفر بنا لے۔ وہ اسے چھونے ہی والی تھی کہ انجانے خوف نے اسے پھر سے جکڑ لیا، مگر ممتا کی اس پہلی دستک نے اسے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ وہ اس بار پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ زویا نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں عاشر کے ہاتھ پر جمائیں اور بڑی ہی آہستگی سے اس کا وزنی ہاتھ اٹھا کر اپنے پیٹ پر اس جگہ رکھ دیا جہاں اسے ابھی ابھی ایک ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی تھی۔ جیسے ہی عاشر کی ہتھیلی اس کے وجود سے مس ہوئی، زویا کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ یہ لمس اس کے لیے بالکل نیا اور عجیب تھا، جس میں خوف کم اور ایک انجانی پناہ کی طلب زیادہ تھی۔ اسی پل عاشر نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں، شاید وہ گہری نیند میں بھی زویا کی کسی بھی حرکت کے لیے بیدار رہتا تھا۔ اپنی ہتھیلی کو زویا کے وجود پر جمع دیکھ کر عاشر کی آنکھوں میں پہلے حیرت کی لہر آئی، اور پھر جیسے ہی اسے ایک ننھی سی ٹھوکر اپنی ہتھیلی کے نیچے محسوس ہوئی، اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے زویا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ عاشر پوری طرح جاگ چکا ہے اور اسے خاموشی سے دیکھ رہا ہے، زویا کے اندر کا وہی پرانا سہما ہوا وجود بیدار ہو گیا۔ اسے اچانک اپنی اس جسارت پر شرمندگی اور خوف کا احساس ہوا۔ اسے لگا شاید عاشر اسے پھر سے کوئی طعنہ نہ دے دے۔ اس نے فوراً جھٹکے سے عاشر کا ہاتھ چھوڑ دیا اور تیزی سے پیچھے ہٹ کر کروٹ بدل لی، جیسے وہ اپنی اس کمزوری کو چھپانا چاہتی ہو۔ اس کا دل ابھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ بستر کی چادر کو مٹھی میں دبوچے خود کو ملامت کر رہی تھی کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ جب عاشر ابھی وہی ساکت بیٹھا اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا جہاں اسے زندگی کی پہلی دستک سنائی دی تھی، زویا نے جس تیزی سے دوسری طرف کروٹ لی تھی، وہ اس کے اندر چھپے برسوں کے خوف اور عدم تحفظ کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ بستر کے کونے تک دب کر لیٹ گئی، اپنی بند آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو تکیے میں چھپانے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جیسے وہ ابھی اس جرم کی سزا پانے والی ہو۔ اسے اپنی اس لمحاتی خواہش پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کیوں عاشر کو اس خوبصورت احساس میں شامل کرنا چاہا، کیوں وہ ایک پل کے لیے یہ بھول گئی کہ اس شخص نے اسے ہمیشہ کے لیے ایک مشین ہی سمجھا تھا۔ وہ ساکت لیٹی اپنی سانسیں روک کر اس کے غصے یا کسی تلخ جملے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہاں صرف ایک اذیت ناک خاموشی تھی۔ دوسری طرف عاشر بیڈ پر بیٹھا پتھر کا بت بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی ہتھیلی پہ اب بھی اس کی تپش اور اسی ننھی سی جنبش سے لبریز تھی جس نے ابھی چند لمحے پہلے اسے کائنات کی سب سے بڑی سچائی سے روشناس کروایا تھا۔ اس کا دل تڑپا کہ وہ آگے بڑھے، زویا کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑے اور اسے سینے سے لگا کر کہے کہ وہ اس لمحے کا کتنا شکر گزار ہے، مگر اس کے اپنے کیے ہوئے مظالم اس کے پیروں کی زنجیر بن گئے۔ اپنی گزری ہوئی تلخیاں، وہ نفرت بھرے جملے اور زویا کی یتیمی کا اڑایا ہوا مذاق اس کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ دوبارہ نہیں بڑھا سکا۔ اسے لگا کہ اس کا لمس ابھی زویا کو زخمی کر دے گا۔ وہ اس کے لرزتے ہوئے شانوں کو دیکھ رہا تھا اور اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے اس لڑکی کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ اب اپنی خوشی میں بھی اس کا ساتھ مانگتے ہوئے کانپ اٹھتی ہے۔ وہ بس بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، خود کو ملامت کرتا رہا کہ اس نے اس پاکیزہ رشتے کے گرد خوف کی اتنی بلند دیواریں کیوں کھڑی کر دی تھیں، جنہیں آج وہ خود بھی پار کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے دن کی تپتی صبح زویا حسب معمول کچن میں کھڑی ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگرچہ عاشر نے اسے کئی بار منع کیا تھا، مگر وہ اس گھر میں اپنی اہمیت ایک یتیم خادمہ سے زیادہ نہیں سمجھتی تھی، اسی لیے وہ خود تھکانے پر مجبور تھی۔ چولہے کے
تپش اور نکاہت کی وجہ سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے کہ اچانک عاشر کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ زویا کو اس طرح چولہے کے پاس جھکا دیکھ کر اس کے ماتھے پر غصے اور فکر کی لہر دوڑی۔ اس نے ایک پل کا لحاظ کیے بغیر قدم آگے بڑھائے اور ملازموں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر زویا کے ہاتھ سے چمچ چھین کر ایک طرف رکھا۔ زویا کچھ سمجھ پاتی یا احتجاج کرتی اس سے پہلے ہی عاشر نے جھک کر نہایت مضبوطی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کچن میں موجود ملازم حیرت سے بت بنے کھڑے رہ گئے، مگر عاشر کی نظروں میں اس وقت کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ زویا کا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو دھکیلنا چاہا، مگر عاشر نے اسے مزید اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے کوریڈور سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کا ہر قدم اس عزم کا پتہ دے رہا تھا کہ اب وہ اسے مزید ٹوٹنے نہیں دے گا۔ زویا کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی، جہاں اب نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی اور تحفظ کا احساس تھا۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال کر کمرے میں لایا اور نہایت نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ زویا کا سانس ابھی تک بے ترتیب تھا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی عاشر ہے جس نے اسے کبھی پاؤں کی جوتی نہیں سمجھا تھا اور آج وہ سب کے سامنے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں، چھوڑیے مجھے، سوہا نے گھبراہٹ میں بدحواس ہو کر کہا۔ اس کے ہاتھ عاشر کے مضبوط شانوں پر بے جان سی پڑ رہے تھے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے دھتکارتا رہا تھا وہ اچانک سب کے سامنے اس قدر جارحانہ اپنائیت کیسے دکھا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، وہی پرانا خوف کہ شاید یہ بھی کسی غصے کا پیش خیمہ ہو، مگر عاشر نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اس کی گرفت میں کوئی لرزش نہ آئی۔ کمرے میں پہنچ کر جب اس نے زوہا کو بیڈ پر لٹایا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا اور رنگت مزید فک ہو گئی تھی۔ عاشر پلیز، نیچے ملازم کھڑے تھے، ساس اماں دیکھ لیں گی تو کیا کہیں گی، مجھے جانے دیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے لرزتی آواز میں کہا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر عاشر نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے وہیں تھام لیا۔ اس کی نظریں زوہا کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ غصے میں نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے زوہا کو مزید خاموش کر دیا۔ آج کے بعد تم کچن کا رخ نہیں کرو گی اور نہ ہی کسی کی پرواہ کرو گی کہ کون کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ اس کا لہجہ دھیما مگر اٹل تھا۔ زوہا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لہجہ ہے جو کبھی اسے یتیم ہونے کے طعنے دیتا تھا۔ زوہا نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کے پاس ہزاروں سوال اور اندیشے تھے جو وہ لفظوں کی صورت باہر لانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جملہ مکمل کر پاتی عاشر نے اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ یہ گرفت اتنی اچانک اور اتنی مضبوط تھی کہ زویا کا سر خود بخود اس کے چوڑے سینے پر ٹک گیا، جہاں عاشر کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ زوہا کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قربت پر رد عمل کیسے دے۔ وہ شخص جس نے ہمیشہ اسے فاصلے پر رکھا تھا اور لفظوں کے نشتر چپ ہوئے تھے، آج اسے کسی ڈھال کی طرح اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ عاشر نے اپنا سر زوہا کے کندھے پر ٹکا دیا اور ایک لمبا بوجھل سانس لیا جس میں مہینوں کا پچھتاوا اور تھکن شامل تھی۔ زوہا کو اپنی پشت پر عاشر کے ہاتھوں کی گرفت محسوس ہو رہی تھی جو اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس تپتے ہوئے سینے کی گرمی زوہا کے اندر جمی برف کو پگھلانے لگی تھی، مگر اس کا دماغ اب بھی اسے خبردار کر رہا تھا کہ یہ سب عارضی ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر اسی طرح خاموش پڑی رہی۔ اس کے آنسو خاموشی سے عاشر کی قمیص کو بھگونے لگے تھے۔ کمرے میں اس وقت صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی اور زوہا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس گھر میں اس کی بھی کوئی جگہ ہے، شاید وہ اب صرف ایک یتیم لڑکی نہیں رہی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بہت آہستہ سے عاشر کی کمر پر رکھ دیے، جیسے وہ بھی اس پل میں تھوڑی سی پناہ تلاش کرنا چاہتی ہو۔ عاشر کی گرفت میں آتے ہی زوہا کے اندر کا وہ بند ٹوٹ گیا جو اس نے مہینوں سے اپنی ہمت وہ اس کے سینے سے لگی، پہلے تو سسکائی اور پھر اچانک پھٹ پڑی۔ اس کے رونے میں وہ تمام دکھ شامل تھے جو اس نے تنہائی میں سہے تھے، وہ راتیں جب وہ بخار میں تپتی رہی تھی اور کوئی اسے پانی دینے والا نہ تھا، وہ تانے جو اس کے کانوں میں نشتر بن کر اترتے تھے، اور وہ خوف جو اسے لمحہ لمحہ مارتا تھا۔ وہ اس کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچ کر اس قدر شدت سے روئی کہ اس کا پورا وجود ہچکیاں لینے لگا۔ عاشر نے اسے مزید خود میں پناہ دیتے ہوئے اس کی پشت کو سہلایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زوہا کے یہ آنسو دراصل اس کے اپنے ہی گناہوں کا حساب مانگ رہے ہیں۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، بس اس کے سر پر اپنا رخسار ٹکا کر اسے رونے دے رہا تھا تاکہ اس کے دل کا سارا غبار نکل جائے۔ زوہا کی چیخیں تو نہیں تھیں
مگر اس کی گہری ہچکیاں کمرے کی سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ وہ روتے روتے بے حال ہو رہی تھی، جیسے وہ ان تمام مہینوں کی اذیت آج ایک ساتھ بہا دینا چاہتی ہو۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ کوئی اسے تھامنے والا موجود ہے، کوئی ہے جو اسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہاں کھڑا ہے، اور اس احساس نے اسے مزید کمزور اور جذباتی کر دیا تھا۔ عاشر نے جب اسے اس قدر شدت سے روتے دیکھا تو اس کا اپنا دل بھی پھٹ پڑا۔ وہ اسے بستر سے تھوڑا سہارا دے کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گیا اور زوہا کو بھی اپنے حصار میں لیے نیچے بٹھا لیا۔ فرش کی ٹھنڈک ان کے جذباتی تپتے وجود کو چھونے لگی، مگر عاشر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ زوہا کی سسکیاں اب تھمی نہیں تھیں کہ عاشر نے نہایت ہی لرزتے ہاتھوں سے اس کا وہی ہاتھ تھاما جو وہ اکثر اپنے پیٹ پر رکھ کر تنہائی میں اس ننھی جان سے باتیں کرتی تھی، اور بڑی ہی عقیدت سے اس کے ہاتھ کو دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے زندگی کی دستک سنائی دی تھی۔ عاشر کا اپنا دوسرا ہاتھ بھی زوہا کے ہاتھ کے اوپر تھا، جیسے وہ اس بار اس لمس اور اسی خوشی سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دونوں فرش پر ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے تھے۔ زوہا کا سر اب بھی عاشر کے شانے پر ٹکا تھا اور وہ دونوں کی ہتھیلیوں کے نیچے اس ننھی سی حرکت کو محسوس کر رہے تھے۔ اس لمحہ کمرے کی دیواروں نے وہ منظر دیکھا جو برسوں کی نفرت پر بھاری تھا۔ ایک یتیم لڑکی جس نے کبھی کسی سے اپنی خوشی بانٹنے کی ہمت نہیں کی تھی، اور ایک مغرور مرد جو اپنی انا کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ عاشر نے خاموشی سے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کا ہاتھ وہیں جمع رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بچہ صرف اس کا وارث نہیں ہے، بلکہ وہ ڈور ہے جو ان دو ٹوٹے ہوئے انسانوں کو دوبارہ جوڑ رہی ہے۔ زوہا کے آنسو اب تھم چکے تھے، مگر اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ وہ پہلی بار فرش پر بیٹھ کر خود کو اتنا بلند اور محفوظ محسوس کر رہی تھی، جیسے کائنات کی تمام پناہ گاہیں اس کے گرد سمٹ آئی ہوں۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی ان دونوں کی ملی جلی دھڑکنوں سے گونج رہی تھی۔ عاشر نے اسے اس طرح اپنے وجود کے حصار میں لیا ہوا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی نازک کانچ کی گڑیا ہو، جسے ذرا سی جنبش بھی کرچیوں میں بدل سکتی ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح فرش پر بیٹھے رہے۔ منٹوں سے گھنٹے بیت گئے، مگر عاشق کی گرفت میں ذرا برابر بھی لچک نہ آئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زوہا کے وجود کی تپش اس کے اپنے جمے ہوئے ضمیر کو بھی پگھلا رہی ہے۔ وہ اسے خود سے جدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زوہا نے کئی بار چاہا کہ وہ الگ ہو جائے، اس کے ذہن کا ایک گوشہ اسے اب بھی خبردار کر رہا تھا کہ کہیں یہ کوئی خواب نہ ہو، مگر عاشق کے سینے کی مستقل دھڑکن اسے حقیقت کا احساس دلاتی رہی۔ وہ اس کے حصار میں اتنی محفوظ ہو گئی تھی کہ اس کی تھکن اور برسوں کی بے خوابی اچانک ایک بوجھ بن کر اس کی پلکوں پر اتر آئی۔ عاشر نے محسوس کیا کہ زوہا کا وجود آہستہ آہستہ اس کی باہوں میں ڈھیلا پڑ رہا ہے۔ اس کی ہچکیاں اب گہرے اور پرسکون سانسوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ جان گیا تھا کہ زوہا اس کے سینے سے لگی سو گئی ہے۔ وہ سکون جو اسے مہینوں سے میسر نہ تھا، آج اسے اپنی اسی دشمن کی باہوں میں مل گیا تھا۔ عاشر نے بڑی ہی عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور وہیں بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اس یتیم لڑکی کی آنکھوں میں دوبارہ کبھی خوف کے سائے نہیں آنے دے گا۔ 2-3 دن گزرے تو گھر میں تناؤ کی فضا ایک بار پھر محسوس ہونے لگی۔ زوہا ابھی زیادہ تر کمرے تک محدود تھی، مگر ساس کو یہ خاموشی اور عاشر کی بدلی ہوئی ممتا ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ ایک دوپہر جب زوہا پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آئی تو ساس نے اسے دیکھتے ہی ناک چڑھا کر بولی، اوہ ہو بیگم صاحبہ، آخر بستر سے اٹھ ہی گئیں۔ ساس نے کچن کے کاؤنٹر پر رکھے برتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جل بھن کر کہا، دیکھو ذرا یہ ڈھیر، 2 دن کیا ہسپتال ہو کر آئی ہو، خود کو ملکہ وکٹوریہ سمجھنے لگی ہو۔ جاؤ ذرا یہ کچن صاف کرو اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ یتیموں کو نخرے زیب نہیں دیتے، کام کرنے سے ہی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ زوہا نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پیچھے سے عاشر کی کڑکدار آواز گونجی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کچن میں قدم رکھنے کی۔ ساس ہکا بکا رہ گئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو عاشر دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زبردست سنجیدگی اور غصہ تھا۔ عاشر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ گھر کے کام تو اسے ہی کرنے ہوں گے نا، کل کو بچہ ہوگا تو کیا یہ یوں ہی پڑی رہے گی؟ ساس نے اپنا لہجہ مزید تیز کیا۔ عاشر نے زوہا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پیچھے کیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولا، امی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ زوہا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ اسے کسی کام کے لیے حکم نہیں دیں گی۔ اس گھر میں ملازموں کی کمی نہیں ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہاں صرف کام کرنے کے لیے آئی تھی تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ وہ میری بیوی ہے اور اس کا آرام اس وقت میری پہلی ترجیح ہے۔ ساس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، آج ایک یتیم لڑکی کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ زوہا نے حیرت سے عاشر کی پشت کو دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے سر پر واقعی ایک مضبوط سائبان موجود ہے جو اسے ان طوفانی لہجوں سے بچا سکتا ہے۔
عاشر اسے وہیں چھوڑ کر دوبارہ اپنے کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ پیچھے ساس غصے سے پیر پٹکتی رہ گئیں۔ 9ویں مہینے کی بوجھل راتیں اب اپنے اختتام پر تھیں، اور زحا کا وجود اس وقت ایک نازک پھول کی طرح تھا جسے ذرا سی بے احتیاطی بھی مرجھا سکتی تھی۔ اب وہ راتیں نہیں رہی تھیں جب زحا بستر کے ایک کونے میں سمٹ کر روتے ہوئے سوتی تھی، اب تو اس کا ٹھکانہ عاشر کا سینہ اور اس کی مضبوط باہیں تھیں۔ رات کے خاموش پہر میں جب ہلکی سی ٹھنڈک کمرے میں اترتی، زحا بڑی اپنائیت اور سکون سے اپنا سر عاشر کے دل پر رکھ کر لیٹ جاتی۔ اسے عاشر کے دل کی وہ باقاعدہ دھڑکن اب دنیا کی سب سے پرسکون موسیقی لگتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا کہ جیسے یہ دھڑکن اسے یقین دلا رہی ہو کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، کہ اس کے سر پر موجود یہ سائبان اب کبھی نہیں ہٹے گا۔ عاشر بھی اپنی نیند قربان کر کے گھنٹوں اس کے سر کو سہلاتا رہتا، کبھی اس کی پیشانی چومتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گرمائش پہنچاتا۔ اسے ڈر رہتا کہ کہیں زحا کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو۔ وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا، جب کبھی زحا کو درد کی ہلکی سی لہر محسوس ہوتی یا وہ نیند میں بے چین ہو کر کسمساتی، عاشر فوراً بیدار ہو جاتا۔ وہ اسے مزید خود سے قریب کر لیتا اور دھیمی آواز میں اسے تسلی دیتا۔ زحا اس کے سینے سے لگی خود کو کائنات کی سب سے محفوظ عورت محسوس کرتی تھی، وہ یتیم لڑکی جس نے ہمیشہ اپنوں کی کمی کو اپنی تقدیر سمجھا تھا، آج عاشر کی محبت میں اس قدر نہال تھی کہ اسے پرانے تمام تر زخم ایک دھندلا سا خواب لگنے لگے تھے۔ وہ 9ویں مہینے کی آخری گھڑیاں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھیں، اس یقین کے ساتھ گزر رہی تھی کہ اب آنے والا کل صرف خوشیوں کا پیامبر ہوگا۔ وہ دن آخر آ ہی گیا جس کا ذکر ڈاکٹر نے فائل پر لکھا تھا۔ عاشر صبح سے ہی بے چین تھا، اس نے تمام تیاریاں خود کی تھیں، اور اب وہ زحا کو لے کر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ اسپتال کی سفید دیواریں اور مخصوص بو زحا کے دل پر پرانے خوف جگا رہے تھے۔ وہ اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے امتحان کی طرف لے جا رہی ہے جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عاشر کا ہاتھ اس قدر مضبوطی سے تھام لیا کہ اس کے ناخن عاشر کی جلد میں گرنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ عاشر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کچھ ہو گیا تو؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں ہسپتال کی چھت پر جمی تھی جو اسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عاشر نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرمائش میں لیتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے بولا، زحا میری طرف دیکھو، میں یہاں ہوں، تمہارے بالکل ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر ہم اپنے ننھے مہمان کے ساتھ گھر جائیں گے۔ مگر زحا کی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی، وہ بار بار سر ہلا کر نفی کر رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ یتیم بچی جس نے زندگی بھر صرف کھونا ہی سیکھا تھا، آج اس سب سے بڑی خوشی کو پانے سے پہلے خوف کے اس مقام پر تھی جہاں اسے اپنی زندگی پر داؤ پر لگی محسوس ہو رہی تھی۔ عاشر اسے مسلسل دلاسے دے رہا تھا، مگر زحا کے کانوں میں صرف اپنی دھڑکنوں کا شور تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ کاش یہ وقت یہیں رک جائے اور اسے عاشر کا یہ مضبوط ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا پڑے۔ ڈاکٹر نے جب عاشر کو لیبر روم کے اندر ساتھ رہنے کی اجازت دی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ زحا کی تکلیف دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ وہ پورے وقت زحا کے سرہانے کھڑا اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ زحا درد کی شدت سے جب اس کا ہاتھ دباتی تو عاشر کو اپنے گناہوں کی تپش محسوس ہوتی۔ وہ بار بار اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا اور اس کے کان میں دعائیں پڑھ کر پھونکتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں ایک ننھی سی معصوم سی آواز گونجی، ایک ایسی پکار جس نے برسوں کی تلخیاں ایک پل میں دھو ڈالی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس ننھے وجود کو ایک نرم کپڑے میں لپیٹا اور سیدھا عاشر کی طرف بڑھی۔ مبارک ہو عاشر صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر نے وہ ننھی سی جان عاشر کے ہاتھوں میں تھما دی۔ عاشر نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو پہلی بار چھوا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے اور گالوں پر بہنے لگے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمس تھا۔ اس کا اپنا خون، اس کا وارث اس کے ہاتھوں میں تھا، مگر اس عظیم خوشی کے لمحے میں بھی اس کی نظریں اپنے بیٹے پر نہیں بلکہ اس نڈھال لڑکی پر جمی تھی جو بیڈ پر بے جان سی پڑی تھی۔ اس نے فوراً بچے کو ڈاکٹر کی طرف واپس بڑھایا۔ اس کی آواز پچھتاوے اور فکر سے بھاری تھی۔ ڈاکٹر، زحا کیسی ہے؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ پلیز اسے دیکھیے، یہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ آج اس کے لیے اس کی بیوی کی زندگی اس کائنات کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہے۔ اس نے بچی کی خوشی منانے کے بجائے دوبارہ زحا کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ماتھے پر سر رکھ کر ہچکیاں لینے لگا۔ وہ بار بار اس کا نام پکار رہا تھا، جیسے وہ اسے یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ اس گھر کو وارث تو مل گیا ہے، مگر عاشر کو جینے کے لیے صرف زحا کی ہی ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد جب زحا کو ہوش آیا تو اس کی نظریں سب سے پہلے عاشر کو تلاش کرنے لگی۔
عاشر جو وہیں کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا اسے بیدار دیکھ کر فوراً اس کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زحا نے نقاہت کے باوجود اپنی پوری ہمت جمع کی اور سہارا لے کر اٹھتے ہی خود کو عاشر کے سینے میں چھپا لیا۔ یہ وہ پناہ گاہ تھی جس کی اسے برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر خاموشی سے بہنے والے آنسوؤں کے ذریعے اپنی تمام در تکلیفیں بیان کر رہی تھی۔ عاشر نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیا اور اس کے سر پر اپنا رخسار ٹکا دیا۔ زحا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہیں یتیم کہہ کر ہمیشہ تمہارے دل کو لہولہان کیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہارے بغیر میں خود یتیم ہو گیا تھا۔ عاشر کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ اس نے زحا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی والہانہ انداز میں کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زحا، تم صرف میرے بچے کی ماں نہیں ہو، تم میری زندگی ہو، میرا غرور ہو، اس گھر کی اصل مالکن ہو۔ زحا، جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مغرور عاشر اس طرح اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اس کے لہجے کی سچائی دیکھ کر مسکرا دی۔ اس نے عاشر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آپ نے مجھے میرا گھر اور میری پہچان دے دی عاشر، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اسی لمحے نرس نے ان کا بیٹا زحا کی گود میں لا کر رکھا تو کمرے کی فضا ایک مکمل اور خوبصورت خاندان کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ عاشر نے ان دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اب نہ وہاں کوئی تلخی تھی، نہ ہی کوئی خوف اور نہ ہی یتیمی کا کوئی احساس۔ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا جہاں صرف محبت، احترام اور عمر بھر کا ساتھ تھا۔